ہمارا مثالی ماں کے جو لیکچر چل رہے ہیں، کیونکہ مثالی ماں ہوگی تو مثالی اولاد ہوگی، مثالی امت ہوگی اور مثالی قوم ہوگی۔ اس لیکچر میں ہم ابھی وہاں پہنچے ہیں ان خواتین کے لیے یا ان بچیوں کے لیے جو حمل سے ہیں، حاملہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں اولاد رکھے، اور جو نیو میرڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، ان کے لیے۔ اب لیکچر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، خوراک پہ ہماری توجہ دی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں خوراک کا بہت تعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا، فزیکلی تو ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ماں کی اچھی ڈائٹ بچے کی اچھی صحت، لیکن یہ ہی ڈائٹ بچے کی روحانی صحت کا بھی سبب بنتا ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں نا، اس کا آپ پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ خوراک سے جان سکتے ہیں کہ ایک بندے کی ہیبٹ کیا ہے۔ مرغن غذائیں کھانے والے یا گوشت زیادہ کھانے والے، ان کی اور ہیبٹ ہوتی ہیں، سبزیاں زیادہ کھانے والے ان کی اور ہیبٹ ہوتی ہیں، دالیں زیادہ کھانے والے ان کی اور ہیبٹ ہوتی ہے۔ تو سب کی جو عادات ہیں نا، وہ خوراک کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو تربیت کرنی ہے نسل انسانی کی، جس کا ہمیں مقرر کیا گیا، الحمدللہ ہم سے اللہ نے تخلیق کا بھی کام لیا کہ ہمارے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک نسل کی تخلیق کرتے ہیں، اور پیغمبروں والا بھی کام ہم سے لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نئی نسل کی، نئی امت کی، نئی قوم کی تربیت کرواتے ہیں۔ تو عورت کو اللہ نے بہت سے اعزاز سے نوازا ہے، اسے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے حصے کا کردار بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ کل ہم وہاں جب اللہ کے کٹارے میں کھڑے ہوں تو ہمیں اس چیز پہ نہ پکڑ ہو جائے کہ آپ کو ایک کام سونپا تھا اور وہی کام آپ صحیح نہیں کر کے آئیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیں، خاص طور پہ چائے، کافی، پان، تیل یا گھی، اس سے تلی ہوئی چیزیں، مرچ، مرغن غذائیں، ان جیسی چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ نظام ہضم یعنی معدے کو خراب کرنے کے علاوہ اعصاب دماغ اور پیٹ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب آپ کا اعصاب دماغ پہ اثر پڑے گا تو ظاہری بات ہے بچہ بھی بن رہا ہے آپ کے اندر، تو بچے کے اوپر بھی اس چیز کا لازمی اثر پڑے گا۔ آگے ہم آئیں گے، اور چیزیں بھی بہت سے بچوں کے اوپر اثر پڑیں گی، لیکن ابھی ہم ڈائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مینٹلی ذہنی پہ تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ بہت ہی اہتمام سے ہر قسم کی دوائیوں سے بچتی رہیں، کوشش کریں آپ اپنی کیئر کریں، آپ کو نزلہ زکام کھانسی نہ ہو، آپ ریلیکس رہیں تاکہ آپ کو دوائیاں نہ کھانی پڑیں، کیونکہ ان کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ حمل کے دوران کوئی بھی دوا نہ لیں، کوئی بھی دوائی نہ لیں، خصوصاً سر درد اور جسم درد وغیرہ کی۔ اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا استعمال کریں، اور اپنے جو معالج آپ کے ڈاکٹر ہیں انہیں بتائیں کہ میں پریگننٹ ہوں۔ خود سے آپ سیلف میڈیکیشن کبھی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوا دے جو حمل کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس طرح بعض دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوا حاملہ عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے اگر مجبوری میں کوئی دوا پینی ہو تو اچھی طرح چھان بین کر کے وہ دوا پئیں۔ شروع میں جو آپ کے 3 ماہ ہوتے ہیں اور آخر کے ماہ میں، بلکہ جو 7 ماہ شروع ہوتا ہے مہینے کے بعد ہی، اس میں بھی کوشش کریں کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں احتیاط برتیں۔ اس سے بعض اوقات عورت اور بچے دونوں کی صحت پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت دیر تک نہ جاگیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، کم از کم 8 گھنٹے تو اطمینان سے سونے کی کوشش کریں، اس سے دماغی تھکاوٹ اور اعصاب کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور پورے جسم کو اور دماغ کو راحت ملے گی، جس سے بچے پر بھی بہت ہی اچھا اثر پڑے گا اور بچہ کی پیدائش کے وقت بھی بہت سہولت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو، تمام بچیوں کا، جو حاملہ خواتین ہیں سب کا۔ بہت زیادہ کام کرنے اور وزنی چیزوں کو اٹھانے سے بچنا چاہیے کہ بعض اوقات حمل کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ظالمانہ ساس اور نند اور سخت دل جٹھانی سخت بوجھ اٹھانے پہ مجبور کرے یا جان بوجھ کر مشکل اور تکلیف دہ کام دے تو ان سے عزت اور احترام سے درخواست کریں اور معذرت کر لیں، اور کہہ دیں کہ یہ میرے بس میں نہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا اور میں پیسے دے کر کسی سے کروا لیتی ہوں۔ اگر پھر بھی ان سخت دل ساس اور نند کو رحم نہ آئے تو شوہر کو اپنی مجبوری بتا کر ان کی اجازت سے
اپنی والدہ کے گھر آرام کے لیے چلی جائیں، اور اگر آپ خود کسی کی نند یا جٹھانی بنے تو اپنے بھائی پر ظلم نہ ہونے دیجیے، بھابھی پر، اور بھابھی کے حملہ ہوتے ہی ان کو بہت زیادہ آرام اور راحت پہنچائیے کہ اس میں صرف آپ بھابھی پر ہی رحم نہیں کری بلکہ ایک معصوم نونہال انمول موتی، آپ کے گھر کا گلاب، آپ کے بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا کی زندگی کا نور اور آخرت کے لیے بننے والا صدقہ جاریہ، اس پہ آپ رحم کر رہی ہیں۔ جتنی آپ کی بھابھی، بہو، بہن حمل کے دوران خوش رہیں گی، سکون اور راحت کے ساتھ رہیں گی، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والا مہمان تندرست اور صحت مند، ہسمکھ چہرے کا مالک ہوگا، ذکی ہوگا، ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا اور بہادر پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، جتنا بھی دنیا میں قوم کو فائدہ دے گا، ملت کو فائدہ دے گا، امت کو فائدہ دے گا، اتنا وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی جس بھی کردار میں آپ ایک بہترین ایز اے بھابھی، ایز اے نند، ایز اے جٹھانی، ایز اے بہن، ایز اے خالہ، پھوپھی، ساس، مدر ان لا، ہر رشتے میں اپنا کردار بہترین نبھائیں، کیونکہ دنیا کے سٹیج پہ آپ صرف کردار نبھانے آئے ہیں، اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا آخرت کے میدان میں، اور انشاءاللہ کامیاب کردار نبھانے والے کو اللہ تعالیٰ ٹرافی یعنی جنت الفردوس کا پروانہ ہاتھ میں دیں گے، اور ناکام کردار نبھانے والوں کو آپ دیکھیں یہاں بھی جو اچھا اداکار نہ ہو اس کو کوئی کاسٹ نہیں کرتا، تو وہاں بھی وہ پھر اس کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا۔ تو ہم اس دنیا کے سٹیج میں صرف اپنے کردار نبھانے آئے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے ہم خود گود میں تھی، ایک وقت ہوا ہم خود ٹین ایجر تھے، ایک وقت آیا کہ ہماری منگنیاں، شادیاں، پھر ہماری گودوں میں نسلیں پروان ہوئی، ہمیں بہت سے رشتوں سے نوازا گیا، ہم مامی بنے، تائی بنے، چچی بنے، پھوپھی بنے، خالہ بنے، پھر اس کے بعد ہم دیورانیاں جٹھانیاں بنے، اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ ہم ساس بھی بنے، اور ایک وقت یہ آیا کہ ہم نے موت کا بھی کردار ادا کیا اور ہم اس دنیا سے کفن پہن کے نکل بھی گئے۔ تو جو جتنا بہترین کردار ادا کرتا ہے ڈرامے میں تو ہم کہتے ہیں کہ زبردست اداکاری کی ہے اس نے، لگتا ہے کہ اوریجنل ہے، لگتا ہی نہیں کہ اداکاری کر رہا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ ہم اوریجنل طریقے سے اس تمام کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں، تاکہ جب ہم دنیا کے سٹیج سے اتریں اور کفن پہنیں تو آگے ہمیں بہترین ہمارے لیے انعام کی خوشخبری وہاں موجود ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ماں کا خوش رہنا اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔